بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فاطمۃ الزہرا طلوع سے غروب تک، اس کو پڑھتے ہوئے ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 38 پر، اور یہ ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پارٹ نمبر 4۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یہ اس صفحے پر میں دیکھ رہی ہوں کہ سید محمد کاظم قزوینی کی اپنی ایک تحریر ہے، جس بس وہ ایک ہی صفحے پر ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے تقدیم۔ لکھا ہے کہ میں اپنی اس کوشش و کاوش کو اپنے سید و سردار حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ کے حضور پیش کرتا ہوں، جو خاندان وحی و رسالت کی یادگار ہیں، اور وہ ہر زمانے اور انسانی نسلوں کے مصلح اعظم ہیں۔ ساری کائنات ان کے انتظار میں ہے۔ میں ان درخشاں و تابناک صفات کو، جن میں اس ذات کی زندگی کو پیش کیا گیا ہے، جس کی سیرت درس آموز، تاریخ ساز اور سراسر افتخار ہے، وہ صدیقہ طاہرہ، ملکہ ارجمند اسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو ان کی مادر گرامی ہیں، آپ کے حضور ہدیہ کرتا ہوں۔ بندہ پر امید ہے کہ خداوند تعالیٰ میری اس ناچیز خدمت کو اس ہستی کی بدولت قبول فرمائے گا۔ سید محمد کاظم قزوینی، کربلا، عراق۔ اور اب ہم آ رہے ہیں پیج نمبر 39 پر، جس پہ لکھا ہوا ہے ہیڈنگ سخن مؤلف، جو کہ محمد کاظم قزوینی صاحب ہی کی طرف سے ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ یہ تقریباً سوا صفحے کے اوپر ہے۔ لکھا ہے، تمام حمد و ستائش کی وہ ذات سزاوار ہے جو اس کائنات کی آفریدگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے سید و سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کے پاکیزہ و محترم خاندان پر، جو سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک لمبا عرصہ اس غور و فکر میں رہا کہ ایک ایسی کتاب تالیف کروں جو خاتون جنت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات پر مشتمل ہو۔ آپ پر اور آپ کے والد گرامی، آپ کے شوہر محترم اور آپ کے دونوں شہزادوں پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ مجھے اس امر کا شدت سے احساس رہا کہ میں فوراً اس ملکوتی عمل کی وادی میں اتروں اور اپنا سفر شروع کر دوں اور جلد اپنے ہدف تک پہنچوں، لیکن جب میری نظر عربی و اسلامی مصادر پر پڑتی تو مجھے اس بانوئے جہاں کے مقام کی رفعت و عظمت کے مطابق ان مصادر سے کچھ ہاتھ نہ آتا۔ اس ہستی کے سامنے یہ علمی مصادر مجھے بہت حقیر و ناچیز دکھائی دیتے، بلکہ یوں کہوں کہ وہ تمام مصادر جو اس ہستی سے مربوط تھے، چاہے وہ قدیم تھے یا جدید، وہ قارئین کرام کی پیاس بجھانے کے لیے کافی نہیں تھے۔ یہ تمام تالیفات نہ کامل آگاہی رکھتی ہیں اور نہ آپ سلام اللہ علیہ کی مبارک حیات پر مکمل طور پر روشنی ڈالتی ہیں، کیونکہ یہ عظیم ہستی اس جہان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انسانوں کی محبت کا مرکز و محور ہیں، کیونکہ صدیقہ طاہرہ کی شخصیت اپنے دامن میں ملکوتی صفات و خصوصیات رکھتی تھیں۔ مجھے اس بات کا ہرگز اندیشہ نہیں تھا کہ یہ سنگین مسئولیت میم سین حمزہ واو لام یہ تھے، مسئولیت میرے لیے ممکن ہے، اور میں نہایت ہی شائستگی سے اپنی دیرینہ آرزو کو عملی جامہ پہنا سکتا ہوں، بلکہ مجھے خوف اپنی کم مائگی و ناتوانی کا تھا، کیونکہ نہ میں اپنی فکر میں بلندی دیکھتا تھا اور نہ اپنی زبان اور اپنے قلم میں قدرت پاتا تھا۔ اسی سوچ وچار میں دن گزر گئے کہ کب موقع ملتا ہے اور میں اپنی اس دیرینہ آرزو کو تکمیل تک پہنچاتا ہوں، لیکن کچھ واقعات اچانک رونما ہوئے کہ وہ مجھے اس کام سے روک دیتے اور میری یہ دیرینہ آرزو دھری کی دھری رہ جاتی۔ آخر کار وہ وقت آ گیا کہ مجھے مصائب کے طوفان نے گھیر لیا، تو اس وقت میں نے بارگاہ خداوندی میں نظر مانی کہ اگر مصائب کے یہ بادل مجھ سے چھٹ گئے اور مجھے توفیق مل گئی تو فوراً صدیقہ طاہرہ کی زندگی پر کتاب تالیف کروں گا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 40 پر، اور ہم پڑھ رہے ہیں محمد کاظم قزوینی کی تحریر۔ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مجھے مصائب سے نجات دی، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بس میں نے اس کتاب پر
میں نے اس کتاب پر کام شروع کر دیا، لیکن اس کتاب کے آغاز میں میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں پہنچوں گا اور میری بات کہاں مکمل ہوگی، سوالیہ نشان۔ اور آخری 2 لائنیں ہیں کہ اللہ ہی مددگار ہے اور وہ بہترین مددگار ہے، وہ مجھے کافی ہے، وہ اس سرا اور اخروی سرا میں بہترین کارساز ہے، وہ ہی توفیق دینے والا اور وہی یارو یاور ہے۔ اور اینڈ پہ لکھا ہے محمد کاظم قزوینی، 26 جمادی الثانی سن 1392 1392 ہجری، کربلا مقدسہ عراق۔ یہاں یہ مکمل ہو گیا مضمون، اور اب ہم پیج 41 کے اوپر آ گئے ہیں، جہاں پہ ہیڈنگ ہے باب سخن میں ورود۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس میں سب ہیڈنگ ہے اللہ کی آفرینش کا عظیم شاہکار، اور آیت خداوندی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اب عربی میں لکھا ہے وما ادراکا من فاطمہ، اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے کہ اے قارئین محترم، تم کیا جانو ہیں کہ فاطمہ کون ہیں؟ اب آگے پڑھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ فرزانہ شخصیت ہیں، عالی قدر انسان ہیں، ایک ایسی عورت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت بالغہ اور اس کے عجیب و بدیع اقتدار کی آیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا تاکہ وہ اس کے انبیاء میں اس کی قدرت کی نشانی ٹھہریں، پھر اسی سے اس کی دختر فرزانہ اور پارائے تن حضرت فاطمہ زہرا کو پیدا کیا تاکہ ان کی بے نظیر مخلوق میں اللہ کی نشانی ہو۔ انہیں خاتون بنایا تاکہ وہ انسانی فضیلت کا خلاصہ بنے اور اس کی عطاؤں کا مجموعہ ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضائل انہیں بخشے اور اپنی جلالت میں جو حصہ انہیں عطا کیا، کائنات کی کسی عورت کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ ان کے مقام و منصب تک رسائی حاصل کر سکے، کیونکہ اسی کا تعلق ان برگزیدہ ہستیوں سے ہے جو پاک و پاکیزہ اور اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں۔ اس سے قبل کہ اہل زمین انہیں پہچانتے، اہل آسمان ان کی عظمت و رفعت کا اعتراف کرتے ہیں، اور ان کے حق میں قرآن مجید میں آیات محکمات نازل ہوئیں جنہیں اس دور سے لے کر آج تک رات اور دن پڑھا جا رہا ہے جب سے وہ اتری ہیں، اور اسی طرح قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ اور وہ ایسی عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جس قدر انسان اپنی روحانیت اور معنویت میں اضافہ کرتا ہے اور اسے محکم بناتا ہے، اس قدر اس پر اس عظیم شخصیت کی عظمت کے اسرار کھلتے ہیں، تو اس پر اس شخصیت کی خصوصیات و اوصاف منکشف ہوئے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اللہ نے خود ان کی تعریف و ثنا کی ہے۔ پیج 42 عربی میں جو جملہ ہے اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں، انورٹڈ کاما، ان کی رضا سے وہ راضی ہے اور ان کے غضب سے وہ غضبناک ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت و جلالت کے پیش نظر ان کی قدر و منزلت کو بیان فرمایا۔ ترجمہ: فاطمہ میرے بدن کا پارا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب امیر عدالت امام علی علیہ السلام کی ان پر نگاہ پڑتی تو وہ ان کا حد سے زیادہ احترام و اکرام کرتے تھے۔ تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام جب آپ علیہ السلام علیہ کا ذکر کرتے تو ان کی تقدیس و تحریم بیان کرتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک بلند و بالا اور پرعظمت مبارک اسم ہے، جس نام کی برکت سے حکومتیں قائم ہوئیں، عظمتوں کی بنیاد ڈالی گئی اور انہیں عروج دیا گیا، اور اسی نام سے ظالم و ستم پیشہ حکومتوں کا خاتمہ ہوا۔ آپ سلام اللہ علیہ کی محبت اور عظیم ابدی سعادت سے ہے کہ عنقریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جنت میں داخل ہو رہی ہوگی، اور آپ سلام اللہ علیہ کے دشمن جہنم کے راستے پر چل رہے ہوں گے۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے منزل یقین،
اور ہم اس کو پڑھتے ہیں. اس میں کیا لکھا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سعادت ہی سعادت ہے، نفع ہی نفع ہے، ایسا نفع جو ختم ہونے والا ہے، جو نہ ختم ہونے والا ہے اور نہ محدود ہے، بلکہ ابدی ہے اور روز بروز نشو و نما پانے والا ہے. اس کی ہر بات اپنے دامن میں دل و دماغ کو تسکین و آرام دینے والی ہے. اس کے سخن پرسکون اور خوبصورت وادی کی مانند ہیں، جس کے دیکھنے سے انہیں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. ایک قاری کو ابدیت مل جاتی ہے اور اپنے آپ کو جنگلوں اور صحراؤں میں بھٹکنے سے محفوظ کر لیتا ہے. وہ اپنے آپ کو بہشت نشین خیال کرتا ہے اور معنویت و کمال کے ماحول میں پاتا ہے اور اسے حقیقی زندگی مل جاتی ہے. لیکن جب عالمین کی خواتین کی سید و سالار کی زندگی پر نظر پڑتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی مصائب و آلام سے مربوط رہی اور ان کی سیرت عبرت انگیز اور حکمت آموز واقعات سے لبریز ہے. ایک قاری کو ان کی زندگی سے اولیاء اللہ کی زندگیوں کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح زندگیاں بسر کیں اور ان کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا. سوالیہ نشان پیج 43. آپ سلام اللہ علیہ کی پر افتخار زندگی کے مختلف و متعدد پہلو ہیں. آپ کی زندگی تاریخ اسلام کے نشیب و فراز کا ایک سنہری باب ہے. آپ کی یہ انسانیت ساز و تاریخ ساز زندگی بہت کم تھی. انہوں نے اپنی زندگی سایہ رسالت و امامت اور اپنے گھر کی چار دیواری میں بسر کی. آپ سلام اللہ علیہ نے جس انداز میں اپنے بچوں اور اپنے شاگردوں کی تربیت کی اسے صرف آپ سلام اللہ علیہ کے گھر والے ہی جانتے تھے. ان کے علاوہ کسی اور کو ذرہ برابر اس کی خبر نہ تھی. ادھر تاریخ نے آپ سے ظالمانہ رویہ اختیار کیا کہ آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات پر پردہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی تاکہ آنے والے ادوار آپ سلام اللہ علیہ کی شخصیت تک نہ پہنچ سکیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں یا نہیں تھیں. اگر تھیں تو ان کی سیرت و شخصیت کیا تھی؟ سوالیہ نشان. اب ہیڈنگ ہے اسلام میں عورت کا مقام. اس کے کچھ پوائنٹس ہیں. پوائنٹ 1 ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پرعظمت شخصیت اور ان کے آفاقی صفات و کمالات پر گفتگو ہوتی ہے تو اس بحث سے عورت کا وہ مقام و مرتبہ سامنے آتا ہے جو اسے اسلام نے عطا کیا ہے. تو اس وسیلے سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ اسلام نے عورت کو معاشرے میں جو حقوق عطا کیے ہیں ان کی سخت حفاظت کی ہے. اس لحاظ سے اسے انسانی معاشرے میں ایک پرشکو مقام بخشا ہے. اگلا پوائنٹ نمبر 2 ہے. اس بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ایک عورت اسلام سے آگاہی رکھنے والی ہوتی ہے تو وہ جب تک اپنے والد کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ ایک شائستہ دختر کی صورت میں ہوتی ہے. جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر امانت و اطاعت کا نمونہ ہوتی ہے. جب اس کی جھولی میں پھول کھلتے ہیں تو وہ معاشرے کی ایک ذمہ دار خاتون ہوتی ہے. اور اس سے آگے چلتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کرنے والی ہوتی ہے جو ایک معاشرے کے لیے نعمت ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ معاشرے میں ایک مثالی ماں اور مربی ہوتی ہے. اگلا پوائنٹ ہے نمبر 3. لکھا ہے اسلام میں عورت کو ایک مقام حاصل ہے. یہ بھی انسان کا ایک فرد ہے اور وہ صفت انسانیت سے متصف ہے. اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ معاشرے میں دین کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے امور کو نمٹائے. اگلا پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ اس ضمن میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اسلام نے عورت پر علم و ادب اور ثقافت و معرفت کے دروازے کو بند نہیں کیا بلکہ اس نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ علم و ادب کے میدان میں آئے اور معنوی کمال کی بلندیوں تک رسائی حاصل کرے. پیج 44.
جی ہاں، اسلام نے اس معاملے میں اس کے لیے شرائط معین کی ہیں کہ وہ ان شرائط کی حدود میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ وہ اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی نمائش سے پرہیز کرے، اس طرح ان تمام امور سے بچے جو اس کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اگلا پوائنٹ نہیں ہے، اب نئی ہیڈنگ ہے کہ اسلامی قانون میں عورت۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ دین اسلام نے عورت کی حرمت کی حفاظت کا جو نظام دیا ہے، ایسا نظام کسی اور مکتب مسلک کے پاس نہیں ہے۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ اسلامی ممالک میں اسلام کے دشمنوں کے اشاروں پر بنائی ہوئی عورتوں کی جو تنظیمیں کام کرتی ہیں، ان تنظیموں نے کبھی ان عورتوں کو فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ یہ تنظیمیں ہمیشہ ان کے لیے بدبختی و ذلت کا باعث بنتی ہیں۔ میں نے بعض رسالوں میں پڑھا ہے کہ عورتوں کو ان تنظیموں نے اپنی حکومت سے حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قانون پاس کریں کہ ایک مرد ایک سے زیادہ ازواج نہ کر سکے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ شاید کہ یہ تنظیمیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد کا تعداد ازواج عورت پر ظلم ہے، بس وہ صرف ایک عورت سے عقد کرے، ایک کی موجودگی میں دوسرا عقد نہ کرے۔ یقیناً یہ تنظیمیں جاہل ہیں، یا پھر انہیں جاہل بنایا گیا ہے کہ شاید انہیں معلوم نہیں کہ ایسا کرنا ان کی اپنی ہی تباہی و ویرانی ہے، اور وہ اپنی زوجیت کی سعادت اور ماں بننے کی معنوی لذت کے ابواب کو بند کرنا چاہتی ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس صورت میں عورت کے پاس دو راستے ہیں، وہ کسی شادی شدہ مرد سے عقد کرے یا پھر اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی رہے، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال اس کے دانتوں کی طرح سفید ہو جائیں اور یوں ہی کنواری مر جائے۔ اب بتائیے ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ بہتر ہے؟ سوالیہ نشان۔ اچھا، اب سامعین ہم اگلے ہیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ لکھا ہے دوسرا راستہ دردناک انجام رکھتا ہے، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت دوسرا راستہ اختیار کرے اور کسی مرد سے شادی نہ کرے تو اس کے سامنے دو راستے ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنی جوانی اور شباب میں اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور اپنی فطری خواہشات کو دبائے رکھے اور جائز فطری لذت سے کنارہ کش رہے، تو وہ صورت اس کے لیے غم انگیز اور پریشان کن ہوگی۔ اچھا، اگلا پوائنٹ نمبر 2 ہے اس میں کہ یا پھر وہ آپے سے باہر نکلے، خواہشات نفس کی تسکین کی راہ پر چل پڑے، عزت و شرافت کے تمام بندھن توڑ کر ان محافل کو اپنائے جو اس کی تباہی و ویرانی کا پیش خیمہ ثابت ہوں، جو اس کی شخصیت کا جنازہ نکال دیں، سوائے ذلت و رسوائی کے اس کے پاس اور کچھ نہ رہنے دیں۔ آگے لکھا ہے یہ حقیقت ہے، ہم آگے ہیں پیج نمبر 45 پہ۔ لکھا ہے یہ حقیقت ہے کہ جب تک عورت کا شباب اور اس کا حسن و جمال باقی رہتا ہے، خواہشات نفس کے پجاری اس کے طواف میں رہتے ہیں، اور جو ہی ان سے شباب نے منہ موڑا تو یہ حسن پرست بھی ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور ان کی نگاہیں کسی اور پر جا رکتی ہیں۔ جی ہاں، جب ایک عورت تجرد کی زندگی کو اختیار کرے اور عقد نہ کرے، یا تو وہ کسی عادل شادی شدہ مرد سے عقد کرے اور اپنی زندگی اسلامی عدالت کے سائے تلے گزارے، ایک خانوادے کو تشکیل دے، اپنی نجابت کی حفاظت کرے، اپنی نیک نامی اور پاک دامنی کو برقرار رکھے، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرے تاکہ وہ معاشرے کے مفید افراد ثابت ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ افضل و احسن ہے؟ سوالیہ نشان۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ صرف دو راستے ہیں اور کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ جب اس دنیا کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ایک مرد صرف ایک عورت سے شادی کرے تو اس کی کروڑوں عورتیں بغیر ازواج کے رہ جائیں اور تباہی و ویرانی ان کا مقدر بن جائے۔ مزید برآں طبعی طور پر کچھ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں کہ جن کی جنسی ضرورت کی ایک عورت پورا نہیں کر سکتی، انہیں دوسری ازواج
کی ضرورت ہوتی ہے تب جا کر کہیں انہیں تسکین ملتی ہے۔ یہ امر بھی مسلم ہے کہ ایک عورت کو طبعاً بہت سے عوارض لاحق ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں وہ اپنے شوہر کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، جیسے بیماری ہے، مسافرت ہے، بانجھپن ہے، اسی طرح اور بہت سے عوامل ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر ایک وسیع موضوع ہے۔ اس کتاب میں میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ مزید اس پر بحث کروں۔ اگلی ہیڈنگ ہے زہر آلود اقلام۔ دنیا کا ایک عجیب ترین حادثہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دختر جو عزت و عظمت میں اپنی مثال آپ تھیں، آپ سلام اللہ علیہ شرافت کی ان بلندیوں پر رسائی رکھتی تھیں جہاں کسی دوسرے کو رسائی حاصل نہ تھی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا اعلیٰ و ارفع نمونہ تھیں۔ جب اپنوں اور غیروں نے آپ کی شخصیت پر قلم اٹھانا چاہا تو پہلے اپنے قلم کی نوک کو زہر میں کئی بار بجھایا، پھر آپ پر لکھنا شروع کیا۔ ان قلموں نے کرتاس پر جو کچھ آپ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں تحریر کیا، ان تحریروں میں زہر کے سوا کچھ نہ ملا۔ پیج 46 پہ ہم آ گئے ہیں۔ ان میں زہر کے سوا کچھ نہ ملا۔ جب انسان ان تحریروں اور روایتوں کو دیکھتا ہے تو ان میں خیانت و تعصب اور کینہ و عداوت کے سوا کچھ نہیں نظر آتا۔ ان کذابوں نے حدیثیں گھڑ کر دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں، کیونکہ یہ لوگ درباری تھے اور ان کے دسترخوان کے ریزوں پر پلنے والے تھے اور ان کی پروپیگنڈا فیکٹری کے آلہ کار تھے۔ یہ دین فروش اور کج فکر لوگ زر و جواہر کے عوض اپنے ایمان کو بیچنے والے تھے۔ ان کے شیاطین ان کی طرف جھوٹ و مکر و حیلہ کی جو وحی کرتے تھے وہ وہی لکھ دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ناراضی کے عوض مخلوق کی رضا خریدی۔ ان دین فروشوں نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا جنہوں نے متزلزل عقیدوں اور بے ضمیری کی منڈی لگا رکھی تھی۔ نہ انہیں اس بات کی پرواہ رہی کہ وہ اس دروغ پردازی سے صاحب شریعت کی توہین کر رہے ہیں، اور نہ انہوں نے اس نکتے کو دیکھا کہ وہ جو دروغ گوئی کر رہے ہیں، جو کچھ ان کی اپنی معتبر کتابوں میں ہے، ان کے بھی خلاف ہے۔ گویا کہ ان لوگوں نے اپنے آلودہ وجدان کو لبیک کہتے ہوئے ہر وہ چیز لکھ دی جس میں سے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت ہوتی تھی، تاکہ وہ اپنے لیے خوشی کا سامان کر سکیں، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس جہان ہستی کا وہ گراں مایہ گوہر ہیں جو خاندان پیغمبر کا مرکز و محور ہیں اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و مودت کا مرکز ہیں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ ان بد اندیشوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ رسول اعظم کی عزت و حرمت پر بلا واسطہ حملے کریں، جو انہوں نے اپنے ناپاک وجدان کی شادمانی کے لیے بالواسطہ طریقے اپنائے۔ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے لیے اس لیے کیا کیونکہ ان کے تمام میلانات دوزخ سے مربوط تھے۔ اگلا پیراگراف میں لکھا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اتنے تابڑ توڑ بے رحمانہ حملے جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آفاقی شخصیت پر کیے گئے ان کی وجہ کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ میں نہیں جانتا کہ اس ذات کے ساتھ اس قدر شدید ترین عداوت کی گئی اور ان سے بغض و حسد برتا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سوالیہ نشان۔ کیا یہ بانوئے فرزانہ دختر سرفراز پارہ وجود نور دیدہ میوہ دل اور روح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تھیں؟ کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین نہ تھیں؟ لوگوں نے ان کے مقام و مرتبے کو اس طرح گرانے کی کوشش کی جس طرح ان کے عظیم القدر شوہر کے مقام کو گرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آخر لوگوں نے ان سے اس قدر دشمنی کیوں کی؟ سوالیہ نشان۔ اب ہم آگے ہیں پیج 47 پر اور اگلی ہیڈنگ ہے کہ ان بزدلانہ حملوں کی وجوہات۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کی ذات پر اس لیے یہ حملے کیے گئے کہ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نمونہ دختر تھیں نمونہ دختر تھیں، اور اس کے بعد
سوالیہ نشان ہیں۔ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ سلام اللہ علیہ کی ذات پر اس لیے یہ حملے کیے گئے کہ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نمونہ دختر تھیں، یا پھر آپ حضرت امام علی علیہ السلام کی زوجہ اقدس تھیں، سوالیہ نشان۔ حالانکہ امام علی علیہ السلام نے ان کی شہادت کے بعد 4 خواتین سے عقد فرمایا تھا، لیکن ان کے حق میں ان لوگوں نے کہیں دروغ سازی نہیں کی۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ سلام اللہ علیہ سے بغض و عداوت کا صرف ایک درجہ ہے، وہ یہ کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور عزیز تھیں۔ آپ اپنے شوہر نامدار کے حقوق کی حامی اور دفاع کرنے والی تھیں۔ آپ کا جرم یہ بھی تھا کہ جب آپ نے اپنے حق کو لٹتا دیکھا تو صحابہ سے کے مجمع میں مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور اپنے حق کے غصب ہونے پر آواز بلند کی کہ اللہ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مال عطا کیا تھا اور جو مال انہوں نے اپنے وصال پر چھوڑا وہ اس مال کی وارث ہے۔ اسی دن حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور احتجاج کیا کہ اس کے حقوق اسے واپس کیے جائیں۔ حکومت نے جن اموال پر قبضہ کر لیا ہے وہ اموال اس کے حوالے کیے جائیں۔ آپ نے اپنی حقانیت کو قیامت تک ہر نسل کے لیے ثابت کر دیا۔ اچھا، یہاں پہ جہاں پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی حقانیت کو، اس کے بارے میں ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں جو خطبہ دیا تھا اس میں تفصیل موجود ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ آگے کتاب پڑھتے ہوئے جب ہم جائیں گے تو یہ تمام تفصیلات ہمیں مسجد نبوی میں جو خطبہ تھا اس کے بارے میں ہمیں آگے ملے گا۔ آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ آپ سلام اللہ علیہ کے فضائل و مناقب کے یہ چند نمونے ہیں جو اللہ نے تمام عورتوں میں سے صرف آپ کو عطا کر دیے تھے۔ کیا یہی وجوہات تھیں جن کی بنا پر مسلمانوں کے لیے جائز ہو گیا تھا کہ وہ آپ کی قدسیت اور مقام و مرتبے سے چشم پوشی کر لیں؟ سوالیہ نشان۔ ان کے علاوہ بد اندیش مستشرقین نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے مقدمات پر بڑھ چڑھ کر حملے کیے۔ انہوں نے جھوٹی اور جعلی روایات کو اکٹھا کیا اور اپنی کتب میں چھاپ دیا۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ کتابیں بعض مسلمانوں کے ہاتھوں لگیں تو انہوں نے ان کتابوں کے عربی زبان میں بغیر کسی تنقید و تہذیب کے ترجمے کر دیے۔ ان کی اس کاوش سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ان مستشرقین کے ہم فکر تھے۔ بہتر ہے یہاں نمونے کے طور پر کچھ واقعات درج کیے دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان حوادث کے پیچھے کون سی سازشیں کار فرما تھیں۔ اس کا ذکر صاحب غدیر نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 پر کیا ہے تاکہ ان حوادث کی گہرائی تک پہنچا جا سکے۔ اب یہ بریکٹ میں نام ہے امیل ڈور مینگم۔ یہ عیسائی مستشرق نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کتاب جھوٹ و تہمات اور پیج 48 اور گمراہ کن مطالب کا پلندہ ہے۔ اس نے اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام کی شان میں بے انتہا گستاخیاں کی۔ اس کتاب کا ایک فلسطینی استاد نے عربی میں ترجمہ کیا جس کا نام محمد عادل زعیتر ہے۔ جس طرح کتاب تھی اسی طرح اس نے اس کا عربی میں منوعاً ترجمہ کر دیا تاکہ کتاب کی امانت کو برقرار رکھا جائے اور اس کے مطالب میں خیانت نہ ہو۔ کتاب میں جہاں کہیں خرافات تھیں انہیں جوں کا توں بیان کر دیا، جہاں جھوٹ تھا اسے بھی لکھ دیا۔ نہ کسی جھوٹ و خرافات کی تردید کی اور نہ کہیں جوابی حاشیہ لگایا۔ بغیر کسی تنقید کے کتاب کو عربی کا لباس پہنا کر عالم اسلام کے حوالے کر دیا۔ خدا را بتائیے اسے امانت داری کہتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ مقام افسوس ہے کیا جھوٹ اور باطل کی تردید امانت نقل کی منافی ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس گمراہ کن اور زہریلی کتاب کے مسموم مطالب کا ایک باطل نمونہ یہ ہے۔ اب جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ایک باطل نمونہ یہ ہے، اس کے بعد ایک تھوڑا سا تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں، یہیں سے ہم اگلی آڈیو میں اس کو پڑھیں گے، اور اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔